ظاہر ہوتے گئے، عیب چھپ نہ سکے، تو پھر بندہ ڈھیٹ بن کے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مان رہا۔ آخر میں پھر بندہ یہی کرتا ہے نا کہ نہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، یا پھر اس کو سمجھایا جائے کہ بھی یہ بات ایسے، تو کہتا ہے نہیں بھی میرا دل نہیں مان رہا۔ پھر بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آخری داؤ یہی کرتا ہے کہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کی بات۔ تو یہی چیز یہاں پر کفار نے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کس انداز میں ذکر کیا کہ جب اللہ نے ان کے سارے عیب اس طرح سے بیان فرمائے تو ان لوگوں نے کہا وقالو، وہ کہنے لگے قلوبنا، یہ جو ہمارے قلوب ہیں، ہمارے دل ہیں، کہنے لگے کہ غلف، ان کے اوپر غلاف چڑھ گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بات نہیں سمجھ آتی، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی یہ چیز ذکر کرنے کے بعد کہا ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوں یا یہ کوشش نہ کر رہے ہوں بات سمجھنے کی، اصل یہ ہے بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بکفرہم، ان کا وہ کفر جسے اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، بس قلیل لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ماننا ہے حق کو، تسلیم کرنا حق کو، سمجھنا حق کو، یہ سب نہیں مانیں گے۔ مطلب یہ کہ سمجھتے سب ہیں، صرف تسلیم نہیں کریں گے۔ اس آیت سے کئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک، انسان جب کوئی خطا کرتا ہے شروع میں وہ اسے بری لگتی ہے بات، خطا ہونا الگ چیز ہوتی ہے، خطا کو خطا سمجھنا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ خطا ہونا یہ مسلمانوں سے ہو جاتا ہے، عام ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے خطا، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، مگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے گناہ کو گناہ سمجھنا یہ مسلمان کے اندر ہوتا ہے، چاہے جتنا ہی شرابی کیوں نہ ہو، اس سے جب پوچھو گے وہ مانے گا ضرور کہ شراب پینا برا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ شراب پینا اچھی بات ہے، مانے گا ضرور کہ شراب پینا گناہ ہے، بس ہاں میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ہو جاتی ہے خطا، یہ وہ تسلیم کرے گا، الگ بات ہے۔ تو اسی طرح سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ گناہ میں عادتاً پڑ جائے اور ایسی عادت بنا لے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش ہی نہ کرے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ حق سمجھنے کی صلاحیت لے لیتا ہے۔ وہ جب وقت آ جائے پھر اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے سامنے والا عام مسلمان ہے، میرے سامنے والا کوئی اللہ کا ولی کامل ہے، میرے سامنے والا کوئی اللہ کا نبی ہے، مجھے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ قرآن کی بات ہے، مجھے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، شریعت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ وہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جب اپنی رحمت سے دور کرتا ہے تو پھر اس سے وہ سمجھ چھین لیتا ہے جو اسے حق تسلیم کرنے پر ابھارے۔ تو جب انسان اس جگہ پر پہنچ جائے پھر اس کے لیے خطرات ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بل لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ پھر لعنت بھی فرماتا ہے۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری۔ لعنت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کی طرف منسوب ہو کہ اللہ نے کسی